رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصارہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں برس کے بعد نازل ہوئی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس مذہب کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اس میں یہودیوں کے حسد اور بغض کو واضح کیا گیا ہے، اور جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور ان کے حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی لا شعوری میں وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود گواہ یعنی قائل ہونے کے پھر دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو؟ یہاں قائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا بہت اچھے سے علم ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہو، صرف اپنے محض نسلی غرور، حسد، بغض، اناد اس کی وجہ سے، کیونکہ تمہیں اچھے سے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا پورا حلیہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے، کیسے ہوں گے، سب کچھ بتایا گیا ہے، بہت اچھے طریقے سے تمہاری کتابوں میں درج ہے، لیکن تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تم نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے ہی جانتے ہو جیسے کہ تم اپنے اولاد کو جانتے ہو، اتنے اچھے طریقے سے تم ان کو جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے نسلی غرور کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے ہونے کے بجائے بنی اسماعیل سے نبی کیسے بن کر آ گئے، صرف تم نسلی غرور کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے ان پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے ان کو باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو، صحیح اور جھوٹ کو خلط ملط کرتے تھے، صحیح اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے تاکہ اس طریقے سے حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ اور دوسرا کتمان حق ہے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، حالانکہ تورات میں بھی انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ہیں اس کو لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم سے کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم یہ غلطی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ جان بوجھ کر یہ دونوں جرائم کیا کرتے تھے، اور جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی۔ اس طریقے سے سورۃ البقرہ میں بھی ان کے جرائم کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔
اس میں یہودیوں کے ایک دوسرے فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے مکر و فریب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں باہم یہ طے کیا کہ صبح میں تو مسلمان رہنا، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر کافر بن جانا، یعنی یہودی بن جانا، جو اپنے مذہب ہے اس پر آ جانا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں میں تذبذب ہوگا، مسلمانوں کو شک و شبہ ہوگا کہ ابھی یہ صبح میں تو مسلمان تھے اور شام ہوتے ہوتے پھر کافر بن گئے، تو کہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہو جو ان کو دکھائی دے گئی ہوں، تو اس طریقے سے مسلمانوں میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یعنی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے یہ بھی کہا کہ تم ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرو، یعنی ظاہری طور پر تم مسلمان رہنا، لیکن اپنے مذہب یعنی یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت کرنا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے جو ان کے ہیلے بہانے کو واضح کرتا ہے، ان کے ہیلے بہانے کو واضح کرتا ہے کہ ان کے ہیلوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کتنے بھی ہیلے بہانے مکر و فریب کر لے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے۔ اور تمہارے اے یہودیوں، تمہارے ہیلے بہانوں سے کیا فائدہ؟ تمہارے ہیلے بہانے اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو۔ یہ بھی یہودیوں کا ہی قول ہے، یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور اس طرح یہودیت کے علاوہ کوئی دوسرا دین بھی حق پر ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جو تھے تو وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تم صبح میں تو اسلام لے آؤ اور دن اترتے ہی کو کافر ہو جانا، تاکہ جو لوگ مسلمان ہیں تو ان کے اندر تذبذب پیدا ہو جائے، ان کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے، اور وہ بھی مرتد ہو جائیں، یعنی اسلام سے پھر جائیں۔ اور اپنے شاگردوں کو مزید اس بات کی بھی تاکید کرتے تھے کہ تم ظاہری طور پر مسلمان ہونا، حقیقت میں مسلمان مت ہو جانا، حقیقت میں اس دین کو قبول مت کر لینا، اور اور یہ بھی مت سوچنا کہ جیسا دین، جیسا وحی اور شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، تم یہ مت سوچنا، یا تمہارے بجائے کوئی اور بھی حق پر ہو سکتا ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یہودیوں، تم حق کو چھپانے، تم حق کو مٹانے، تم حق کو دبانے کی جو حرکتیں، جو سازشیں کر رہے ہو، ایک تو تمہیں اس بات کا غم ہے، اس بات کا جلن ہے کہ جیسا علم و فضل، جیسی وحی و شریعت، جیسا دین تمہیں دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو بھی مل گیا ہے۔ کیوں مل گیا؟ تمہیں اس چیز کا جلن ہے، اور دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ حق، یہ دعوت حق اگر یہ پنپ گیا، یہ بڑھ گیا تو، اور اس نے اگر اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو پھر تمہیں دنیا میں جو جاہ و وقار، جو عزت ملی ہوئی ہے تو یہ تم سے جاتا رہے گا، اور اس کے علاوہ جو حق تم نے چھپا رکھا اس کا بھی پردہ فاش ہو جائے گا۔ اس چیز کا تمہیں ڈر ہے، اس لیے اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے۔ تمہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ جب ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین و شریعت یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اس کو دے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ لوگ، اور یہ جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا دین اور اپنی شریعت جس کو چاہے اس کو دے، اور اس کو معلوم ہے اس کو اپنا فضل کس کو دینا ہے۔
आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं व मिन अहलिल किताबि मन इन तामनहु बिकिंतारिन युवद्दिही इलैका व मिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युवद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमन ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबीलुन व यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास सोने और चांदी का ढेर भी अमानत में रखो तो वो मांगने पर तुम्हारे हवाले कर दे, और कोई उनमें ऐसा भी है कि अगर तुम उसके पास एक दिनार भी अमानत रखो तो वो तुम्हें अदा ना करे इल्ला है कि तुम उसके सर पर खड़े रहो। यानी ये बताया गया है कि यहूदियों में सभी ऐसे यहूदी नहीं हैं, बल्कि उनमें बाज ऐसे भी हैं कि अगर उनके पास सोने और चांदी का भी ढेर रख दिया जाए, यानी उनके पास माल का अंबार लगा दिया जाए और फिर उसके बाद उनसे वो अपना माल तलब किया जाए तो वो फौरन ला कर दे देते हैं, उसमें खयानत नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा बाज ऐसे भी यहूदी, सब यहूदी इतने अच्छे नहीं हैं, बाज उसमें ऐसे भी यहूदी हैं कि अगर उनके पास एक दिनार यानी एक रुपया भी अगर उनके पास रख दिया जाए और फिर उसके अमानत के तौर पर, और फिर उसके बाद उनसे मांगा जाए तो वो उसको भी नहीं देना चाहेंगे, इल्ला ये कि उनसे बार बार उसका इसरार किया जाए, बार बार उनके सर पे खड़े होकर उसको मांगा मांगा जाए, तब कहीं जाकर वो उसको अदा करते हैं। यानी अपनी अपनी चीज तो दरकिनार दूसरों की भी चीज देने को तैयार नहीं होते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्ला ये कि तुम उनके सर पर खड़े रहो, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। उम्मीन से मुराद यहाँ पर अहले अरब हैं। अब मुशरिकीन अरब हैं, यहूद के खाइन लोग ये दावा किया करते थे कि ये चूंकि मुशरिक है इसलिए इनका माल हड़प लेना जायज है, कर लेना जायज है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह पर झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला किस तरह किसी के माल को हड़पने की इजाजत दे सकता है। इस तरीके से बात तफसीरी रिवायत से पता चलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सुनकर फरमाया कि अल्लाह के दुश्मनों ने झूठ कहा, जमाने जाहिलियत की तमाम चीजें मेरे कदमों तले हैं सिवाय अमानत के, वो हर सूरत में अदा की जाएगी, चाहे वो नेकूकार की हो या बदकार की हो। यानी अमानत में खयानत नहीं करना है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं बला मन औफ़ा बि अहदी वत्तका फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। क्यों नहीं मुआखजा होगा, अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा कर ले और परहेजगारी करे तो अल्लाह भी ऐसे परहेजगारों को दोस्त रखता है। करार पूरा कर लेने का मतलब यह है कि वो अहद पूरा करे जो अहले किताब से या हर नबी के वास्ते से उसकी उम्मत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुतालिक किया गया है, और परहेजगारी करे यानी अल्लाह ताला के महारिम से बचे और उन बातों पर अमल करे जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ऐसे लोग ऐसे लोग जो है यकीनन वो मुआखज़े इलाही से बच जाएंगे, अल्लाह के मुआखज़े से बच जाएंगे और वो अल्लाह के महबूब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। क्योंकि जो लोग जो लोग रसूल की इताअत करते हैं, रसूल की फर्माबरदारी करते हैं, रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं, रसूल की बातें मानते हैं और उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपना दोस्त रखता है और वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा करीब होते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर करे और हमें इस्लाम की हालत में दुनिया से लेकर जाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।